آخری دفعہ جب حضور کے ساتھ مجلس یہ سوال و جواب ہوئے تھے تو ایک نائجیریا سے دوست کے سوالات 2 ہو گئے تھے، 1 رہ گیا تھا۔ اس میں انہوں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ رشین نے چند سال قبل ایک سی بیبی پکڑی تھی، جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اٹلانٹک کا کوئی گمشدہ شہر بھی تھا، کیا یہ بات درست ہے؟ یہ باتیں جو ان کی جتنی باتیں ہیں ان میں زیادہ تر تو یہ جو ایکسائٹ کرنے والے اور ایک قسم کے رومانٹک اخبارات رسالے وغیرہ ہیں، ان سے حاصل کردہ خبریں ہیں ان کی، کیونکہ انسانی فطرت میں کچھ تعجب کی تلاش رہتی ہے، اور اس کی وجہ سے بعض لوگ سنسنی خیز خبریں شائع کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ جو اٹلانٹک کا مضمون ہے اور یہ اس سے ملتے جتنے انہوں نے بیان کیے ہیں، وہ ان آئیڈینٹیفائڈ آبجیکٹس وغیرہ، یو ایف او جس کو کہتے ہیں، یہ سارے ایسے رسالے سے لیے گئے ہیں جو بالکل غیر مستند ہیں۔ اور رشیا نے سی بیبی پکڑی تھی، بالکل غلط، کوئی اس کا بنیاد ہی کوئی نہیں، اور اٹلانٹس کا بھی کوئی وجود نہیں ہے، ایک فرضی کہانی ہے چل رہی ہے۔ اس میں تو شک نہیں کہ دنیا میں کئی ایسے شہر ہوں گے جو غرق ہو گئے ہوں گے، زمین میں بھی دفن ہو جاتے ہیں، سمندر میں بھی غرق ہوئے ہوں گے، لیکن کوئی سائنٹیفک ثبوت اب تک اتنی سائنس کی ترقی کے باوجود ایسا حاصل نہیں ہو سکا جس میں کہا جائے کہ ایک بہت عظیم الشان شہر اٹلانٹس مینوان اب تک زمین کے نیچے سمندر کی تہہ میں دفن ہے۔ اور اس سے پھر اور بھی عجیب و غریب باتیں منسوب کر دی جاتی ہیں۔ اٹلانٹس کی تہذیب بہت ایڈوانس ہو چکی تھی، وہاں کے لوگ بہت بڑے ترقی کر چکے تھے، اور گویا اس سمندر غرق ہونے کے باوجود ابھی بھی وہاں سے رابطے ہوتے ہیں۔ یہ سب کہانیاں ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کینیڈا سے ایک دوست کا سوال ہے کہ سب انبیاء نے اپنی کتاب جو بھی لکھی اپنی زبان میں لکھی، انبیاء نے کب لکھی کتاب؟ کینیڈا کے دوست کو یہ نہیں پتا کہ اللہ نازل فرماتا ہے ان پر، وہ خود اپنی کتاب کون سی لکھتے ہیں، سوائے اس کے کہ انبیاء نے گفتگو کی ہو، جیسا کہ وہ کرتے ہیں، مناظرے ہوئے ہیں ان کے خطابات ہیں، جیسے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ جو کتابیں حضرت نے خود تو نہیں لکھی، مگر آپ کا کلام ہے، اور وہ حدیث کہلاتا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مناظرات وغیرہ، یہ سارے اور بھی بہت سی باتیں انہوں نے اپنی قوم سے کہی ہوں گی، یہ اگر تحریر میں آ جائیں تو اس کو انبیاء کی حدیث کہہ سکتے ہیں، لیکن کتاب نہیں کہہ سکتے۔ کتاب تو خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔ اور یہ جو اصول بیان کر رہے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد اگلی بات یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پنجابی تھے، انہوں نے پنجابی کی بجائے اردو زبان میں کتابیں کیوں لکھیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ حضرت مسیح علیہ السلام پنجابی بھی تھے اور ہندوستانی بھی تھے، یعنی وہ ہندوستان جس میں پاکستان بھی شامل ہے اور ہندوستان بھی، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اردو میں آپ سے زیادہ تر کام لیا ہے، ورنہ پنجاب تو ایک محدود علاقہ ہے اور اس کی زبان بھی محدود ہے۔ اردو آج بھی تنہا وہ زبان ہے جو ہندوستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کچھ نہ کچھ سمجھی جاتی ہے، یا کہیں باقاعدہ اس حصے کی زبان اپنی زبان ہے۔ پاکستان میں سندھ بھی ہے، بلوچستان بھی ہے، افغانستان، پنجاب، لیکن نہ بلوچستانی زبان ہے، نہ پٹھانی زبان ہے، نہ سندھی زبان ہے، نہ پنجابی۔ تو اردو سب کی مشترک زبان ہے۔ تو یہ وہ زبان ہے جس نے دنیا میں پھیلنا ہی پھیلنا تھا، صرف ہندوستان سے اس کا تعلق نہیں تھا، بلکہ اب ساری دنیا میں جہاں جہاں ہندوستان سے اور پاکستان سے لوگ پھیل رہے ہیں، اور کوئی دنیا کا ایسا خطہ نہیں رہا جہاں ان کا اثر نہ پہنچا ہو، وہاں ان کے ساتھ ساتھ زبان اردو ہی ہے جو زیادہ تر آپس میں تبادلہ خیالات کے لیے یا اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ حضرت مسیح علیہ السلام نے غالباً لکھا ہے، یا مجھے یاد نہیں، شاید مسلم موعود نے لکھا ہو، کہ خدا تعالیٰ نے جو اردو کو منتخب فرمایا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ زمانے میں
اس زبان کا اثر بہت وسیع ہوگا۔ جرمنی سے بچی کا سوال ہے کہ حضور نے MTA پہ میرے اس سوال کا جواب تو دے دیا کہ لڑکیاں پینٹ پہن کر سائیکل نہیں چلا سکتی۔ میرا اب یہ سوال ہے کہ کیا لڑکیاں سائیکل بالکل ہی نہیں چلا سکتی؟ بالکل منع ہے کیا؟ سائیکل چلانا بالکل منع تو نہیں ہے لڑکیوں کے لیے ہرگز، لیکن یہ احتیاط ضروری ہے کہ اس سے ان کے لیے کسی قسم کے روزمرہ کے خطرات نہ ہوں۔ مثلا بازاروں میں اگر سائیکل چلاتی پھریں تو کہیں ٹکر لگتی ہے، کہیں کچھ ہوتا ہے، حلیے بگڑتے، زمین پہ گرتی، اور یہ روزمرہ کی بات ہے۔ کار کے ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں مگر اس کی بالکل نوعیت اور ہے، وہ زندگی کا خطرہ ہے، لیکن اپنی عزت اور اپنے وقار کا اتنا خطرہ نہیں ہوتا۔ سائیکل جو ہے وہ بہت حد تک وقار کا خطرہ بن جاتا ہے، اور غنڈوں کے لیے، بد اخلاق لوگوں کے لیے ایسی لڑکیوں کو شرارت کے ساتھ گرا دینا یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ اس لیے مجھے سائیکل کے متعلق اصولاً تو اعتراض ہرگز نہیں ہے کہ لڑکی چلائے، لیکن جگہ دیکھ لے، مناسب جگہ ہو، ماحول صاف اور ستھرا ہو تو ضرور چلائے۔ میں نے اپنی بچیوں کو خود سائیکل چلانا سکھایا تھا۔ اب ہم کبھی باہر ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں فضا صاف سازگار ہو اور کھلے جنگل میں پردے کی دقتیں نہ ہوں، تو وہاں وہ خوب سائیکل چلا لیتی ہیں۔ اس لیے جو بات میں نے اپنی بچیوں کے لیے جائز سمجھی، آپ کے لیے کیسے ناجائز سمجھ سکتا ہوں، مگر میں نے سارا پس منظر بتا دیا ہے۔ میں یہ ان کے لیے پسند نہیں کرتا کہ لندن کی گلیوں میں سائیکل چلاتی پھریں۔ دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ کیا لڑکے دوسرے لڑکوں کے ساتھ سوئمنگ کر سکتے ہیں؟ اسی طرح لڑکی کا اپنی زینت کو چھپانا عام لباس میں بھی ایک خصوصی اسلامی ہدایت ہے، اور سوئمنگ میں تو بالکل بے حیائی ہے، اور زینت چھپانے کا کیا سوال، اس میں تو زینت کو حد سے زیادہ اچھال کر نظروں کے سامنے لانے کی بات ہے۔ یہ لڑکوں کے متعلق پوچھیں کہ کیا لڑکے دوسرے لڑکوں کے ساتھ اسکولوں میں لڑکوں کے ساتھ جی ہاں، لیکن اگر وہ اپنا لباس کو ٹھیک رکھیں، بے حیائی نہ ہو اس میں۔ بعض جگہ ننگے بھی نہاتے ہیں جو بہت ہی بیہودہ بات ہے۔ ہم نے خود دیکھا تھا، وہاں ایک جگہ ہمیں لے کے گئے اس میں کینیڈا میں، جہاں سلفر کے پانی کی وجہ سے بہت گرم پانی تبھی ہے، اور سنا تھا کہ وہاں نہانے کا بھی انتظام ہے، تو وہاں جاتے ہی ہمیں واپس آنا پڑا، کیونکہ دیکھا دور سے جو نظر آیا تھا نظارہ، لگتا تھا کہ مرد اسی طرح نہا رہے تھے ننگے، اگرچہ مردوں اور عورتوں کا الگ الگ انتظام تھا وہاں، لیکن ایسی جگہ نہیں تھی کہ وہاں کوئی شریف انسان جا کے کچھ دیر ٹھہر ہی سکے۔ روا سے ایک بچی کا سوال ہے کہ آپ سے درخواست ہے کسی خطبہ میں تعویذ گنڈے کروانے کے بارے میں ارشاد فرمائیں، کیا یہ اچھی بات ہے یا بری؟ ہزار دفعہ یہ گفتگو جماعت میں مختلف وقتوں میں علماء کے ذریعے بھی اور خلفاء کے ذریعے بھی سامنے آ چکی ہے، مشرم کی تحریروں میں بھی یہ تو اس طرح بات کر رہی ہے جس سے بالکل کوئی نئی بات ہوتی ہے۔ تعویذ گنڈا وغیرہ کو اب ایک دستور زندگی بنا لینا حد سے زیادہ جہالت ہے، اور تمام اسلامی معاشرے کی روح اس سے تباہ ہو جائے گی۔ اصل دعا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام نے 1300 سال کی رفتہ رفتہ جو رسوم اختیار کرنے کے انداز تھے ان کے خلاف ایک عظیم جہاد فرمایا، اور اسلام کو اس کی اصل صورت پہ بحال کرنے کے لیے بہت بڑی جد و جہد فرمائی ہے۔ یہی دراصل مجددیت ہے، حقیقی مجددیت ہے، اسی کا نام مادویت ہے، اور اس کے نتیجے میں اب جماعت جو ابھر کر اور نکھر کر دنیا کے سامنے آئی ہے، اس کا مرکزی نقطہ دعا ہے۔ اس کی ساری زندگی، اس کے تمام اعمال، اس کی تمام کامیابیاں، اس کی تمام کاوشیں، اس کے غم و فکر کے علاج دعا میں ہیں، اور دعا کو چھوڑ کر تعویذ گنڈوں کی طرف جانا حد سے زیادہ جہالت ہے۔ یہ تاریخ زمانے کی پیداوار باتیں ہیں، اور ایسے قوموں کو دعا کے مضمون سے ہٹا کر جادو منتر وغیرہ کی طرف منتقل کر دیتے ہیں۔ یہ کہہ دینا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دم کی اجازت دی، یہ ایک بالکل الگ بات ہے۔ تعویذ گنڈے کا معاشرہ پیدا کرنا ایک بالکل الگ بات ہے۔ حضور کے زمانے میں ایسا ہرگز یہ کوئی معاشرہ نہیں